يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا كريمنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہوں دوسرے نمازوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں. جو جتنا قریب آئے جتنے قدم چل کے آئے اللہ اسے اتنے سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. انتہائی لائق احترام واجب القدر حاضرین گرامی، اطراف و اکناف میں موجود ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان بالغیب پہ یقین رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پاک محفلوں اور پاک ذکر کی جگہوں پر اولیاء اللہ کی روحیں، پاکیزہ روحیں بھی متوجہ ہوتی ہیں اور نیک جنات اور روحیں بھی وہاں تشریف لاتی ہیں. اسی لیے انہیں بھی سلام کیا جاتا ہے. مختلف موضوعات پر مختلف گفتگویں مکمل کرنے کے بعد آج ہم نماز جنازہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج ہم سیکھیں گے کہ نماز جنازہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، جنازے کا غسل کس طرح دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار پھر ہم اس بارے میں بھی سیکھیں گے کہ کفن کس طرح دیا جاتا ہے. نماز جنازہ کے متعلق متعدد احادیث مبارکہ ہیں. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنازہ پڑھاتے، اور احد شریف میں جب حضور علیہ السلام کے چچا وصال فرما گئے، شہید کیا گیا انہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کا متعدد بار جنازہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں جو سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں. کتنے حق ہیں؟ یعنی آپ کے کسی دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6. وہ 6 حق کون کون سے ہیں؟ پہلا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کہہ. یعنی بندہ جب کسی مسلمان سے ملے تو یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ بندہ اس سے کہے السلام علیکم، یعنی اسے سلامتی کی دعا دے. یہ حق ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن جس سے آپ مل رہے ہیں اس بندے کا حق ہے کہ آپ اسے سلام کریں. دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تجھے کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر. تیسرا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان تجھ سے نصیحت، کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دے. اچھا مشورہ دینا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. چوتھا حق کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو جواب میں ہم کہیں یرحمک اللہ، وہ الحمدللہ کہیں، ہم اس کا جواب دیں یرحمک اللہ. یہ یرحمک اللہ کہنا اس مسلمان کا حق ہے جس کو چھینک آئی. پانچواں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اسی لیے اللہ کریم
بروز محشر بندے سے سوال فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تجھے بیماری نہیں آ سکتی، تیری عیادت میں کیسے فرما؟ نبی کریم فرمائے گا میرا فلاں بندہ میرا پیارا بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ اچھا عیادت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس جانا، اس سے جا کے کہنا اور بھائی طبیعت کیسی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ بیمار ہو، 100 بندے آپ سے آ کے ایک ہی بات پوچھیں کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، تو آپ کی طبیعت کیسی ہو جائے گی؟ چڑچڑاپن ہو جائے گا نا۔ آپ کہیں گے کیا ہر بندہ آ رہا ہے یہی سوال پوچھ رہا ہے طبیعت کیسی ہے؟ پتہ ہے سب کو بیمار ہو، ہر بندہ آ کے یہی پوچھ رہا ہے بھائی طبیعت کیسی ہے، کہاں سے علاج کروا رہے ہیں۔ بیماری میں ویسے ہی بندہ چڑچڑاپن ہوا ہوتا ہے، پھر ہر بندہ آ کے یہی سوال پوچھے۔ ہم عیادت اسی کو سمجھتے ہیں کہ جانا اور اس کے پاس جا کے جو ہے اس کے گھر پہ روٹی ووٹی کھا کے آنا، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مریض کا رکھا ہوا کھانا، اس کے جوس، اسپتال کی طرف سے آیا ہوا کھانا بھی کھا کے آ جاتے ہیں، عیادت کے لیے گئے۔ تو مسلمان کی عیادت کا حق یہ نہیں ہے۔ عیادت کا حق کیا ہے؟ عیادت کا حق یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی اس بیماری میں اس کی تکلیف کو کم کریں۔ تکلیف کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر مالی مدد کر سکتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بیمار شخص کے کتنے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، دوائیاں ہیں، پھر اس کی ٹیسٹ کی رپورٹیں اور دیگر چیزیں، تو اس میں کچھ اس کی مالی مدد کریں۔ یہ بیمار کی عیادت ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تو اس کی کسی خدمت میں، بیمار کے پاس رکنا ہوتا ہے اسپتال میں، بیمار کو کہیں درد ہے تو اس جگہ کو دبا دیں، یہ خدمت جو ہے اس کی، یا مالی خدمت یا جسمانی خدمت، یہ اصل عیادت ہے اور دین اسی کے حکم دیتا ہے۔ یہی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے پاس جا کے چائے پوچھ کے حال پوچھنا، چائے پی کے حال پوچھنا، یہ عیادت نہیں ہے۔ چھٹا مسلمان پہ حق یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور آگے انشاءاللہ بڑی پیاری حدیث آئے گی کہ یہ جنازے کے ساتھ چلنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بڑا شرف دیا ہے۔ کافروں کو تو عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی مرتے ہیں تو انہیں آگ میں ڈال دیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن مسلمان کو اللہ نے بڑا شرف دیا ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق رکھ دیا کہ یہ میرا بندہ انتقال کر جائے، گویا کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ انتقال کر جائے تو دوسرے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ اسے لاوارث نہ چھوڑنا، یہ میرا بندہ ہے، اسے نہلاؤ، اسے صاف ستھرا لباس پہناؤ، اور پھر اسے ایسے ہی نہ لے جاؤ بلکہ کندھوں پہ اٹھاؤ، اس کا احترام کرو، اسے آگے رکھو اور نماز پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، پھر اسے لے کے چلو، اور چلنے میں بھی کیا احتیاط کرو، اس سے آگے نہ چلنا، میت کے پیچھے چلو۔ یہی حکم ہے کہ جنازہ لے کے چلا جائے تو بغیر ضرورت کے میت کے آگے چلنا مکروہ ہے، میت کے آگے نہیں چل سکتے، اور اسی طرح دائیں بائیں بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں چلیں گے۔ ہاں جنازہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ میت کے دائیں بائیں چلیں، باقی سب کو حکم ہے کہ وہ میت کے پیچھے چلیں۔ یہ میت کو اللہ نے اعزاز دیا، پھر اسے قبر میں اتارا جائے تو بڑے احترام سے، بڑے نازک انداز میں کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ نے مسلمان میت کو اللہ نے عزت دی ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کا پیار ہے۔ تو مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلیں، اور اسی لیے جنازے کے ساتھ جو چلے، جنازے میں حاضر ہو، اس پہ پھر یہ لازم ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، جنازے کی نماز بھی ادا کرے۔ صرف جنازے کے ساتھ آ جانا، مسجد کے باہر کھڑے ہو جانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ جنازے کے ساتھ جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنازے کی نماز جنازہ پڑھے اور پھر اس کو تدفین میں ساتھ جائے۔ جب بندہ کسی جنازے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے جنازے کو پڑھے، اور پھر اگر رخصت ہونا چاہے تو جو وارثین ہیں ان سے اجازت لے، اور اگر جب تدفین ہو جائے اس کے بعد رخصت ہونا چاہے دفن کے بعد، تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیونکہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے
کہ اس کے جنازے کے ساتھ جائے، کفن دفن میں شامل ہو۔ تو نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ نماز جنازے کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے کسی ایک نے بھی ادا کر لی تو سب کے ذمے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر کہیں عورت پہ جنازہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، لیکن اور اسی طرح عورت جنازے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اگر کسی مسجد میں پہلے سے عورت موجود ہے اور پھر اگر جنازہ آ جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہے تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن عورت اسپیشل کسی جنازے کے لیے نہیں جائے گی۔ بعض قوموں میں یہ رائج ہے کہ عورت جب اس کے شوہر کا جنازہ اٹھایا جائے تو بیوی اتنے قدم چل کے پیچھے آئے، تو یہ سب ہندوانہ خرافات ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ ہندوؤں سے رسمیں آئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ عورت میت کے پیچھے چلے۔ میت کو لے کے چلنا مردوں کی ذمہ داری ہے اور مردوں نے سارے تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ نماز جنازہ جو شخص پڑھنے آ رہا ہے اس کی شرائط تو یہ ہیں جو نماز کی شرائط تھی۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ بولے تو صحیح، 6 شرائط ہیں۔ طہارت پہلی، طہارت یعنی بندہ پاک ہو، وضو نہیں ہے تو وضو کرے، جو جنازہ پڑھنے آ رہا ہے باوضو ہو کے آئے۔ دوسری کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی کم از کم لباس اس کا اتنا ہو کہ جو اگر لباس نہیں ہے اس کے پاس تو کم از کم اتنا ہو کہ ناف سے گھٹنے سمیت ہو، ورنہ جتنا زیادہ لباس ہو اچھی بات ہے۔ تیسری کیا تھی؟ طہارت، ستر عورت، وقت مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھے۔ آگے استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہو کے پڑھے جنازہ، اور نیت، جنازے کی نیت کرے۔ جنازے کی نیت کیا ہے؟ جنازے کی نیت یہ ہے کہ 4 تکبیر۔ جنازے کے اندر 2 رکن ہوتے ہیں۔ کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2 ہی رکن ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ پہلا ہے 4 تکبیریں لگانا۔ کیا کرنا؟ 4 تکبیریں لگانا، یہ جنازے کا رکن ہے۔ تو یہ جو 4 تکبیر جنازے کا رکن ہے، تو نیت میں یہ بات کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں جنازے کی، کتنی؟ 4 تکبیر، 4 تکبیر نماز جنازہ۔ اور حکم کیا تھا اس کا؟ فرض کفایہ، اور ثنا اس میں پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے، تو بندہ کہہ لے ثنا اللہ کے لیے۔ درود پڑھا جاتا ہے، درود کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ سب سے آسان، اگر کسی کو یہ نیت نہیں یاد رکھتی تو بندہ پڑھے میں نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے امام کے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر جنازے کی نیت کسی کو بہت مشکل لگے تو یہ نیت کر پڑھنا۔ امام صاحب عموماً بتاتے ہی ہیں، بعض مساجد میں نہیں بتایا جاتا، تو یہ نیت، ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے جو نیت امام کی وہی میری، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ آسان یہ ہے کہ آپ یوں کیجئے، آپ نیت کر لیں کہ نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں، پیچھے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اب جنازے کا طریقہ کیا ہو؟ نماز جنازہ میں یہ تو تھی بندے کے لیے شرائط نا، طہارت بھی ہو، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ، تو یہ ساری جو نماز کی شرطیں تھیں وہی جنازے کی بھی شرطیں، لیکن میت کی بھی کچھ شرطیں کہ میت کیسی ہو۔ میت کی پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، مسلمان ہی کا جنازہ پڑھا جائے گا، کسی غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوسری میت کی شرط یہ ہے کہ میت کا بدن بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جنازے کا وہاں موجود ہونا شرط ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جنازہ موجود ہو، یا پھر اس کا اکثر آدھا حصہ موجود ہو، کئی بم بلاسٹ وغیرہ میں انتقال ہو گیا تو کم از کم آدھا حصہ موجود ہو، یا پھر اکثر حصہ جسم کا موجود ہو سر کے ساتھ، یہ لازمی ہے۔ بالکل کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک آدھ ہاتھ وغیرہ تو اس کو ایسے دفنا دیا جائے گا، اور بالکل کچھ نہیں ہے تو پھر غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت ساری جگہ بھی اس کا رواج بن گیا غائبانہ نماز جنازہ کا، تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی کہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہے، نمبر 4 یہ ہے کہ میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، مرد ہے
تو کم از کم اگر کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے تو کم از کم اتنا کہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ جنازے کے وقت چھپا ہوا ہو اور عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہو، یہ لازمی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ میت امام کے سامنے رکھی ہوئی ہو تب جنازہ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میت فلاں کسی اور شہر میں رکھی ہوئی ہے اور آج کل جس طرح ہوتا ہے کسی اور یہاں کسی دوسرے شہر میں جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آج کل ایک یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ میت کی جو ہے وہ دو تین دفعوں سے غسل دیتے ہیں، کیونکہ مختلف شہروں میں لے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بغیر ضرورت کے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیجیے، یہ میت کے لیے اذیت ہے۔ جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے اللہ نے اس کے لیے وہی جگہ چنی ہے، آپ اسی شہر میں اس کو دفنائیں، اس کو کفن دفن اسی شہر میں دیں، اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو۔ اگر کسی میت کی وصیت بھی ہے کہ مجھے فلاں شہر میں دفن کرنا، تو ایسی وصیت پہ بھی عمل کرنا لازمی نہیں ہے، آپ اسے اس شہر میں بھی دفن کر سکتے ہیں جس میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایسی وصیتوں پہ عمل کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ شریعت میں وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں وہ جو مال بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں جو وصیت کر رہا ہے وہ وصیت ہے۔ یہ وصیت کرنا کہ فلاں کو میرے جنازے پہ نہیں آنے دینا، میرے کو فلاں جگہ دفن کرنا، فلاں ڈی ایچ اے کی قبرستان میں دفن کرنا، تو ایسی کوئی جو وصیتیں یہ شریعت میں ایسی چیزوں کو وصیت نہیں کہا جاتا۔ وصیت وہ ہے جو مال کی وصیت ہو، جو بندہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ان چیزوں کی وصیت، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جو دیگر وصیتیں ان پہ عمل کرنا لازمی نہیں ہوتا، ان پہ عمل نہ کیا جائے اور آسانی کی جائے، میت کو بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ بندہ جذبات میں مختلف چیزیں کہہ دیتا ہے تو ان پہ عمل نہ کیا جائے۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ جنازے کے دو ہی ارکان ہیں، کتنے؟ دو۔ پہلا ہے 4 تکبیر، یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا، یہ جنازے کے رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ کھڑے ہونا، قیام بھی جنازے کا رکن ہے کہ کھڑا ہوا جائے، 4 تکبیریں کہی جائیں، یہ جنازے کے رکن ہے۔ باقی سب ثنا پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یا دعا پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے، اسے بھی بغیر ضرورت کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے کوئی شخص جنازے کے لیے جب کھڑا ہے تو سب سے پہلے جنازے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4 تکبیریں ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے پہلی تکبیر کے بعد سب سے پہلے کھڑا ہونا بھی اس کا رکن ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، وہی نماز والی ثنا ہے، بس ایک لفظ اضافی ہے۔ کسی کو وہ ایک لفظ اضافی نہ یاد رہے تو نماز والی پڑھ لے، ورنہ ایک لفظ اضافی جو یاد اس میں ثنا کے اندر ہے اس کے اضافے کے ساتھ پڑھے۔ وہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایک لفظ اضافی ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اس کو یاد کریں، وجل ثناؤک، مختصر سا لفظ ہے، اور اگر نہ بھی یاد رہے تو نماز والی پڑھ لی جائے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد امام صاحب جب تک اللہ اکبر نہیں کہتے بندہ خاموش رہے یا دوبارہ ثنا پڑھ لے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ اب جب امام صاحب دوبارہ اللہ اکبر کہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم کہیں اللہ اکبر۔ اب دوبارہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا، بس ہاتھ ایک ہی جگہ اٹھانا تھا۔ اب ہاتھ باندھے ہی ہم کہیں گے اتنی زور سے کہ ہمارے کان تک آواز ہے اللہ اکبر۔ اب درود شریف پڑھیں گے، وہی نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی تکبیریں ہو گئی تھی؟ 2۔ اب تیسری تکبیر لگے کہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ایسے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے۔ اب میت کی دعا پڑھیں گے۔ میت بالغ ہے، مرد ہے تو اس کے لیے مرد والی دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو بچے والی دعا پڑھیں گے، چھوٹی بچی ہے تو بچی والی دعا پڑھیں گے۔ کسی کو دعا نہیں آتی تو یاد کرے، اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا کی نیت سے، کوئی اور قرآن پاک کی دعا پڑھ لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا والی پڑھ لے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی پڑھ لے۔ فاتحہ تو آتی ہوتی ہے، فاتحہ بندہ پڑھ لے، خاموش نہ کھڑا کرے، کچھ نہ کچھ پڑھ لے۔ اور پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو بندہ چوتھی تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہے۔ اب آگے کچھ پڑھنا ہے ہم نے؟ بس ہاتھ چھوڑ دیں، پھر
ہاتھ وہاں باندھنا ہے جہاں کچھ پڑھنا ہے، چوتھی تکبیر کہہ لی، اس کے بعد کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، وہ ہاتھ چھوڑ دیں. اب سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جنازے کا مکمل طریقہ ہو گیا. اب اگر آپ ثنا پڑھ رہے تھے، اس کے بیچ میں ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو جلدی سے اس کو مکمل کر لیں اور فوراً سے اگلی تکبیر اللہ اکبر کہہ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح درود شریف اور دیگر چیزیں. اگر کوئی آیا ہی تاخیر سے، وضو کرتے کرتے بھائی دیر لگ گئی، رش تھا، اب جب پہنچا تو امام صاحب تکبیریں کہہ چکے تھے، تو جتنی تکبیریں اس کی رہ گئیں وہ تکبیریں کہہ لیں. مثال کے طور پہ امام صاحب اگر ایک تکبیر کہہ چکے تھے تو آ کے ایک تکبیر کہہ لیں. امام صاحب دو تکبیریں کہہ چکے تھے تو آتے ہی دو تکبیریں کہہ لیں. ٹھیک ہے، تین کہہ چکے تھے تو تین کہہ لیں، چار کہہ چکے تھے تو چار کہہ لیں. مثال کے طور پہ میں آیا اور امام صاحب سلام پھیرنے والے تھے، ابھی پہلی تکبیر، ابھی آخری تکبیر کہہ رہے ہیں، تو میں کیا کروں گا، آ کے پڑھوں گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سلام پھیر لوں. چار تکبیریں کہنا رکن تھا تو وہ پوری کر لوں گا، سنتیں رہ جائیں گی دھیرے. یہ تو آسان سے مسئلہ ہے نا، کہ باقی سنتیں تھیں، سنت میں نے چھوڑ دی، جو رکن تھا اس کو ادا کر دیا، میرا جنازہ ادا ہو گیا، جنازہ پڑھنے کا مجھے ثواب مل گیا. جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ نیک بندے کا جنازہ ہوتا ہے تو نیک بندے کی وجہ سے وہ حاضر ہونے والا بخشا جاتا ہے، اور اگر وہ جنازہ کسی برے کا ہوتا ہے تو اس حاضر ہونے والے کی وجہ سے وہ برا بندہ بخشا جاتا ہے جس کا جنازہ ہوتا ہے. تو اس سے دو چیزیں پتہ چلیں. ایک یہ کہ بندہ جب کسی کے جنازے میں جائے تو اسے نیک خیال کر کے جائے کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، اور اپنے جنازے میں بندہ یہ سوچے کہ لوگوں کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. نماز جنازہ کا طریقہ ہم نے پورا سیکھ لیا، آگے چلیے. جنازہ آسان ہے، بہت آسان سا ہو گیا نا. کن لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ کچھ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام نے منع کیا ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. پہلا وہ ہے جو کسی اسلامی حکومت سے بغاوت کر لے، اعلان جنگ کر لے، لیکن وہ ناحق طریقے سے اعلان جنگ کرے اور اسلامی حکومت سے، اسلامی اسٹیٹ سے بغاوت کرے، ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. جس شخص نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اور اسی طرح جس شخص نے کفر کیا ہے یا پھر شرک کیا ہے یا گستاخی کی ہے تو ایسے شخص کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا ہے. کیا خودکشی جو شخص کرتا ہے اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ خودکشی یاد رکھیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ پر، بندے کو چاہیے تھا کہ وہ توکل کرے. اللہ کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کریم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو بندے نے خودکشی کی ہے تو خودکشی سے حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے جنازے کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کے جنازے کو پڑھا جائے گا اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی جائے گی. اسی طرح چور، ڈانی، زانی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، اگرچہ یہ برے فعل ہیں لیکن ان کی جنازہ پڑھا جائے گا. آج کل علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ڈکیتی کے وقت مارا جائے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. وہ اس لیے نہیں کہ اس کا جنازہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تاکہ اس کو یہ شرم رہے اور دیگر لوگوں کو حیا رہے کہ اگر میں اس کام میں پکڑا گیا تو میرا بھی یہی حال ہوگا، لوگ میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. وہ اس وجہ سے میں نے شریعت نے اس کے پڑھنے کا منع نہیں فرمایا. مسلمان میت کو اگر بغیر جنازے کے دفن کر دیا یا پھر پتہ چلا بھائی جنازے کے بعد کہ جنازہ ہوا ہی نہیں تھا، کسی کا وضو نہیں تھا یا کوئی مسئلے تھے، تو بالکل اس پہ جنازہ ہی نہیں پڑھا گیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اس میت کی قبر پر حاضر ہو کر، قبلہ رخ ہو کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن 3 دن سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے. 3 دن کے بعد نہیں پڑھا جائے گا، اس کے لیے ویسی دعائیں مغفرت کی جائے گی 3 دن کے بعد. اگر چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوا، اس نے دنیا میں سانس لی، زندہ پیدا ہوا، تو اس کا نام رکھیے، اور اسے پھر انتقال کر جائے تو اسے کفن دیں اور اس پر جنازہ پڑھیں۔ ایک اس بچے کے کفن کیا ہے، ایک کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے بچے کو، کسی ایک کپڑے میں کفن دے دیں بچے کو، اور اسی طرح اسے نہلائیں اور اس پہ کفن دے کے اس پہ جنازہ پڑھیں۔ اس کو لے کے جانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ میں اٹھا کے لے جائیں چھوٹے بچے کو، یہ بھی ٹھیک ہے، مختلف لوگ ہاتھ بدلتے رہیں، اس سے لیتے رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا بچہ اگر سانس لینے سے پہلے ہی انتقال کر گیا، دنیا میں اس نے سانس ہی نہیں لی، زندہ ہی نہیں، مردہ بچہ پیدا ہوا، یا پھر بچہ جو ہے وہ کچا بچہ پیدا ہوا، تو ایسی صورت کے اندر بس اسے کفنایا جائے گا، کفن وغیرہ دیا جائے گا، نہلائیں، کفن دیں اور اسے دفنا دیں۔ اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جنازہ اس بچے کا پڑھا جائے گا جس کو دنیا میں جس نے سانس لی۔ اور جو بچہ دنیا کے اندر بچپنے میں انتقال کر جاتا ہے، اس کے ماں باپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ کیا اجر ہے کہ وہ بچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ یا اللہ میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور اللہ کریم اس بچے کی سفارش کے لیے منظور فرمائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ جو چھوٹا بچہ انتقال کر جائے اس کا نام رکھنا چاہیے، اور نام کی اصل برکات ہیں۔ جیسے کسی بچے کا نام محمد ہو تو محمد نام رکھنے کی کیسی برکت ہے کہ بروز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان فرمایا جائے گا کہ محمد آپ جنت میں جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ اعلان فرمایا جائے گا تو بہت سارے لوگ جنت کی جانب دوڑ پڑیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے تم نے سنا نہیں، ابھی فرمایا محمد تم جنت میں جاؤ۔ انہیں کہا جائے گا تمہیں تھوڑی فرمایا گیا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام لیا ہے۔ تو حضور کے نام کی برکت سے اللہ کریم ارشاد فرمائے گا انہیں بھی حبیب کے صدقے جنت میں جانا ہے۔ تو وہ جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے حضور کے واسطے، حضور کے نام کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے جو بچہ فوراً انتقال کر جائے، پیدا ہوتے ہی زندہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھنا چاہیے، نام کی برکتیں پھر اسے بروز محشر ملیں گی۔ جنازہ لے کے چلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جنازہ لے کے چلنے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر کبیرہ گناہ مٹانے والی چیز، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ بڑے گناہ ہیں زنا بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بڑے گناہ مختلف ذکر کیے گئے ہیں اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرا پیارا دین اسلام کتاب کے اندر تقریباً 40 کے قریب بڑے گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا یہ ہم 40 سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بچنا مشکل ہو جائے گا، 40 گناہ ہیں، جبکہ ان گناہوں میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں کیے ہوتے۔ جیسے بہت بڑا گناہ شرک، شرک آپ میں سے کبھی کسی نے کیا؟ الحمدللہ کسی نے نہیں کیا۔ قتل نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر بڑے گناہ ہیں، بندہ عموماً وہ بڑے گناہ نہیں کر رہا ہوتا، ان گناہوں کی ایک فہرست بندے کو بنانی چاہیے، اور 2-4 گناہ جو بندہ کبیرہ کر رہا ہو ان پہ کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً بندہ چھوڑے۔ اب جو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں یہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے۔ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان میت کو لے کے چلنا اتنا بڑا ثواب کا کام، اجر کا کام ہے کہ میت کو بندہ لے کے چلتا ہے اور ہر قدم پہ ایک ایک کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلمان میت کا آپ دیکھیں، چاہے وہ میت گناہ گار ہے
چاہے وہ میت گناہ گار ہے، اس میت کے نور کا عالم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے وہ شخص جو اللہ کا مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ کے پیارے ہیں، اولیاء اللہ، ان کی بارگاہ کا عالم کیا ہو۔ مسلمان میت کو اللہ نے اس قدر فضیلت دی ہے، جب بندہ اسے لے کے چلتا ہے تو ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 قدموں کا ارشاد فرمایا، 40 گناہ بندے کے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میت کو لے کے چلنے کی۔ اب میت کو لے کے چلنے کا عموماً لوگوں نے ایک ہی طریقہ بنا لیا کہ سیدھے کندھے پہ پھر الٹے، یہ طریقہ اچھا ہے، لیکن سارے سیدھے کندھے پہ چلے جائیں گے تو پھر بائیں کندھے پہ کون رہے گا؟ اس لیے اعتدال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے جہاں جگہ ہو اس طرف کندھا دینے چاہیے، اور جتنا زیادہ دے سکیں اتنی اچھی بات ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ مٹے۔ اور خصوصاً ایسی میتیں، بعض میتیں وہ بھی ہوتی ہیں، بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو بہت غریب ہیں، بہت جہاں ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ شہر کے اندر نہیں ہوتے، تو ایسی میتیں بھی ہمارے علاقوں کے اندر موجود ہوتی ہیں جن کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوتا، تو وہاں شوق سے جایا کریں۔ اور اس لیے کہ اس میت کو کندھا دینے سے اس کا فائدہ ہو نہ ہو، ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے کہ کبیرہ گناہ مٹے گا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے کہ اس کا کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ میت کو کندھا دے کے چلنے کے بارے میں مختلف بیان ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ آج ہم سیکھیں کہ میت کو غسل کس طرح دیتے ہیں، لیکن وقت بہت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے اتوار پر ہم یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے کہ میت کو غسل کس طرح دیتے ہیں، اور پھر میت کو کفن کس طرح دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو جو خاندان میں انتقال کر جائے ان کو وہ غسل دے۔ کہ جائے کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں بھائی کون ہے، کوئی ہے جو غسل دے دے، تو اپنے رشتہ داروں کو غسل دینا بہت بڑے ثواب کا، اور دیگر مسلمانوں کو بھی غسل دینا بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ انشاءاللہ اگلے اتوار بڑے شوق سے تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ غسل کا طریقہ بھی میت کے اور کفن کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ اب تک جو سیکھا رب کریم اسے یاد رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ نماز جنازہ کے میت کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے، یا اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ نیت میں نے آسان کر دی اس لیے کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو بندہ پھر گھبراتا ہے، نہیں یاد کر پاتا۔ میں نے بڑی آسان سی نیت کر دی۔ کچھ فرما رہے؟ جی، کن لوگوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے؟ پہلے تو وہ شخص جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مرتد ہے، اسلام سے باغی ہو گیا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو گستاخ رسول ہے، ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ماں باپ کا جس شخص نے قتل کر دیا، ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور وہ شخص جو اسلامی حکومت سے بغاوت کرے، ناحق جنگ کرے، تو ایسے شخص کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ جی، تدفین کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ تدفین کے متعلق لوگوں میں یہ غلط رائے ہے کہ شوہر جو ہے وہ نہیں اتار سکتا، یا شوہر جو ہے وہ کندھا دے کے میت کو کندھا نہیں دے سکتا۔ شوہر کے بارے میں یاد رکھیے کہ میت کا جو شوہر ہے وہ کندھا وغیرہ سب دے سکتا ہے، البتہ وہ غسل نہیں دے سکتا۔ عورت کو کوئی بھی مرد غسل نہیں دے سکتا، اور ننگے جسم پہ عورت کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اسی طرح تدفین کے معاملے میں میت کی تدفین بڑے اچھے انداز سے کرنی چاہیے، اس طرح کہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ اب وہ قبر بنانے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرقد مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، وہ تو اس طرح بنایا گیا جیسے پنجاب وغیرہ میں عموماً بنایا جاتا ہے کہ ایک بدے کے اندر جانے جتنی گڈھا کھودا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور اندر کی جانب چھوٹا گڈھا بنایا جاتا ہے، پھر اس میں میت کو کفنایا جاتا ہے، اور پھر اس پہ سلپے وغیرہ اور دیگر چیزیں رکھ کے اور سارا ملبہ وغیرہ جو بھی مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ لیکن جو کراچی کے اندر بنائی جاتی ہیں
وہ بالکل سیدھی قبر بنائی جاتی ہے، تو جہاں جس اعتبار سے بنائی جاتی ہیں البتہ دفنایا جا سکتا ہے۔ اور دیگر یہ ہے کہ اس قبر کے اوپر بس یہ ہے کہ انسان قبر کی ایسی جگہ قبر بنائی جائے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بنائی جائے۔ یہ قبر کے کچھ احکامات ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور بس اس کے ننگے جسم پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ننگے جسم پہ ہاتھ نہ لگائے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، جو قبر میں اتارتے ہیں، اور اسی طرح غسل بھی نہیں دے سکتا۔ جب قبر میں اتارتے ہیں اس ٹائم پہ لیڈیز کیا؟ ہاں، قبر میں جو خواتین کو اتارنے کے لیے اس کے محرم